السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سفیان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شکر الہی کے بارے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں سوائے اس مومن آدمی کے کہ اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو اس نے شکر کر لیا اور اس کے لیے اسے ثواب ملے گا، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس نے صبر کر لیا تو اس کے لیے بھی اس کو ثواب پہنچے گا۔ شکر کے لغوی معنی نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار کرنا اور کسی کی عنایت کے سلسلے میں اس کا احسان ماننے کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اللہ کی شکر سے مراد اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور دیگر احسانات کے بدلے میں دل سے اٹھانے والی کیفیت و جذبات کے نام ہے۔ انسان جب شعور کی نگاہ سے نفس و آفاق کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اپنا وجود، اپنی زندگی اور اس کا ارتقاء ایک معجزہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنے اندر بھوک، پیاس، تھکاوٹ اور جنس کا تقاضا پاتا ہے۔ اس نے تقاضوں کے لیے غذا، پانی، نیند، جوڑے کی شکل میں اسباب کو دستیاب دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ساری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے تاکہ اس کی زندگی کو ممکن اور مستحکم بنا سکے۔ چنانچہ وہ ان اسباب کی فراہم کرنے والے خدا کے احسانات کو پہچانتا اور دل سے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہی ابتدائی مفہوم ہے اللہ کے شکر کا۔ پھر جوں جوں معرفت پذیر ہوتی ہے تو اس تشکر کی گہرائی اور صورتوں میں ارتقاء ہوتا چلا جاتا ہے۔ اجتماعی شکر کرنے کی پہلی وجہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ شفقت اور رحمت ہے جو اس نے انسان کے ساتھ کی ہے۔ صفات رحم و کرم اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ انتہائی مہربانی، شفقت، رحم، نرم دلی اور سخاوت اور بخشش کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں تقاضے پیدا کیے اور پھر ان تقاضوں کو انتہائی خوبی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے اپنی رحمت، لطف اور کرم نوازی کا اظہار کیا۔ چنانچہ کبھی وہ مخلوق پر محبت اور شفقت نچھاور کرتا نظر آتا ہے تو کبھی مخلوق کی بات سنتا ان کی غلطیوں پر ناراض ہوتا نظر بھی آتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک بندہ جب مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے سلامتی بن جاتا ہے، اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہے اور گٹا گوپ اندھیروں میں ہدایت کا نور بن جاتا ہے۔ یہی لطف و کرم اللہ کا پہلا تعارف ہے جو انسان کو اس کے سامنے جھکاتا، اس کا احسان مند بناتا اور شکر پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مخلوقات کو پیدا کر کے ان سے غافل نہیں بلکہ دن رات ان کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ وہ سانس کے لیے آکسیجن، حرارت کے لیے سورج کی روشنی، نشوونما کے لیے سازگار ماحول، غذا اور ذائقے کے لیے انواع و اقسام کی میوے اور پھل بنا کر اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک نومولود کو ماں کے پیٹ میں ایک سازگار ماحول اور رزق فراہم کرتا ہے، دنیا میں آتے ہی ماں کی گود میں اس کی نشوونما کا بندوبست کرتا ہے اور دنیا کے ماحول کو اس کی خدمات میں لگا دیتا ہے۔ اجتماعی شکر کے ساتھ انفرادی طور پر شکر کرنے کی بھی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ انفرادی معاملہ کرتا ہے اور خاص طور پر اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ اسے شکر کے امتحان میں ڈال کر آزمائے۔ انفرادی طور پر شکر کرنے کے درجہ ذیل مواقع یا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مال و جائیداد پر فراوانی پر شکر، اولاد میں کثرت یا حسب و توقع اولاد کے حصول میں کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہونا، بہتر اور اعلیٰ معیاری زندگی پر شکر یعنی ایسی زندگی جس میں مادی اور روحانی دونوں پہلو سے سکون حاصل ہو، صحت کی بہتری پر شکر،
صحت میں تمام اجزاء کی سلامتی، بیماری سے حفاظت یا بیماری سے صحت یابی، کسی بھی جسمانی معذوری سے مبرا ہونا وغیرہ شامل ہے۔ ماں باپ کا سایہ سر پر موجود ہونے پر اللہ کا شکر گزار ہونا، تعلیم میں اضافے پر شکر گزار ہونا، اچھے حافظے اور عقل پر شکر گزار ہونا، شہرت اور عزت حاصل کرنے پر شکر کرنا، کسی مصیبت یا بیماری سے نجات پانے پر شکر گزار ہونا، کسی گناہ سے بچنے پر یا نیکی کرنے پر شکر کا اظہار کرنا، نعمت کا کسی اور صورت میں ملنے پر شکر کرنا۔ شکر کے امتحان سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ایک شخص کے لیے آسانیاں اور نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ بحیثیت مجموعی جسمانی، روحانی، نفسیاتی یا دیگر تکلیفات سے محفوظ ہے۔ شکر کے امتحان میں درجہ ذیل مشکلات و آفات پیش آ سکتی ہیں۔ اگر کسی شخص پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو خدا کی رضا سمجھ بیٹھتا ہے اور اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، حالانکہ نعمتوں کا اس دنیا میں عطا کیا جانا عام طور پر خود کو دوسروں سے برتر محسوس کرنا ہے۔ یہ برتری کا احساس ایک حد سے بڑھ جائے تو تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نعمتیں محض آزمائش کے لیے دی جاتی ہیں۔ شکر کے امتحان کی ایک اور آفت یہ ہے کہ انسان ملنے والی نعمتوں کو اپنے حق سمجھ لیتا ہے کہ یہ نعمتیں تو اسے ملنی ہی تھی۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو ان نعمتوں کو انسان معمولی سمجھ لیتا ہے، یوں وہ ان کا عادی ہو جاتا ہے اور شکر کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناشکری سے بچیں اور اپنے نفسیاتی، مادی اور دیگر تقاضوں اور کمزوریوں پر غور کریں اور ان کی تکمیل پر شکر ادا کریں۔ ہمیشہ نعمتوں کا موازنہ کرتے وقت قربہ پر غور کریں تاکہ شکر کی عادت پیدا ہو۔ اللہ ہمیں بھی صحیح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام 365 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔